बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। बरादरान इस्लाम और सामईन हज़रात, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आ चुकी है। मैंने सोचा कि कुर्बानी के जो ख़ास मसाइल हैं, जो मुहिब्बीन हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब हैं, सब तक मैं एक वीडियो क्लिप बनाकर उन तक पहुंचा दूं, ताकि हर आदमी को इन मसाइल की ज़रूरत पेश आती है, हर आदमी सुन ले और अपनी अपनी इस्लाह कर सके। तो आगे सुनने से कबल आप फिलफौर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। याद रखें, कुर्बानी किस किस पर वाजिब है और कितने पैसे हों तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। ये शराइत हैं। नंबर 1 कि आकिल हो, जो मजनू है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 है जी नाबालिग पर कुर्बानी नहीं बल्कि बालिग पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3 मुसलमान, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और नंबर 4 है कि मुसाफिर ना हो बल्कि मुकीम हो। तो ये 4 अहबाब जो मैंने अर्ज़ किया है, इन 4 अहबाब पर कुर्बानी वाजिब है। जब ये 4 शराइत मर्द व ज़न में से किसी के अंदर भी पाई जाएं और उनके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत मौजूद हो, तो ऐसे अहबाब पर, ख़वातीन पर कुर्बानी वाजिब होगी। और ये भी याद रखें कि 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़ुल्हज की गुरूब आफ्ताब तक जिसके पास इतनी मालियत हो, इतना ज़ेवर हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। जो मौजूदा चांदी का रेट है वो तकरीबन 52.5 तोले चांदी की जो रकम बनती है, मालियत तकरीबन 51,000 या 52,000 बनती है। आज 26 तारीख 2020 तक चांदी का ये रेट है। आप मज़ीद जाके बाज़ार से इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी का कर्ज़ा देना हो और कर्ज़ देकर उसके पास तकरीबन 51,000 या 52,000 रुपये बच जाते हैं, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। 3 किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करनी जायज़ है। ऊँट है, गाय और बकरी, और इनकी तमाम नौएं, मसलन बकरी, बकरा, छतरा, दुम्बा वगैरह, इनकी कुर्बानी जायज़ है। और गाय के साथ भैंस और भैंसा और बछड़ा, इनकी कुर्बानी की जा सकती है। ऊँट 5 साल का हो, इससे 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी की उलमा ने इजाज़त नहीं दी। इसी तरह गाय भैंस वगैरह की उम्र 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से अगर कम होगी तो कुर्बानी जायज़ नहीं। और बकरी बकरा की कुर्बानी 1 साल का कम से कम ये जानवर होना चाहिए। हाँ, छतरा या दुम्बा उलमा ने लिखा है 6 महीने का है, मगर दूर से साल भर का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। आजकल सोशल मीडिया पर ये बात काफ़ी सुनने को मिल रही है मुख्तलिफ लोगों से। वो कह रहे जी कुर्बानी जो है, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं। मैंने कहा मियाँ क्यों जायज़ नहीं? अगर भैंस का दूध पीना जायज़ है तो कुर्बानी करना भी जायज़ है। हाँ, अहादीस मुबारका में कुर्बानी के अंदर भैंस का जिक्र नहीं आया, क्योंकि भैंस अरब का जानवर नहीं है, बल्कि ये अजम का जानवर है। अरब के अंदर उस वक्त ये जानवर नहीं पाया जाता था, अजम के अंदर पाया जाता था। इसलिए
اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں نہیں آیا۔ ہاں جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ کرام ہیں، انہوں نے بھینس کی قربانی سے ہمیں منع نہیں کیا، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا بالکل درست ہے، اس میں کسی آپ نے شش و پنج کا شکار نہیں ہونا، شکوک و شبہات کا اپنے شکار نہیں ہونا۔ یاد رکھیں کہ افضل جو قربانی ہے وہ گائے اور اونٹ اور بکرے کی ہی ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور پالتو ہو، جنگلی نہ ہو۔ اگر جنگلی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جنگلی جانور اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہرن اور بکری سے، تو ماں کا اعتبار ہوگا۔ اگر ماں بکری ہے تو قربانی جائز ہوگی، صاحب بہار شریعت نے یہی لکھا ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ اور اگر ہرنی اور بکرا ہے تو ایسے وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیے اختیارات مصطفیٰ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے 6 مہینے کی بکری کے بارے میں معلوم کیا، یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کی بکری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تمہارے لیے 6 مہینے کی بکری کی قربانی جائز ہے، تمہارے سوا قیامت تک کوئی اور یہ قربانی بکری کی 6 مہینے کی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سرکار کا خصوصی اختیار جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، بیمار، خارش زدہ، لنگڑا اور نابینا۔ یاد رکھیں ایسے جو جانور ہیں جو بیمار ہو، کھاتا پیتا نہ ہو، ظاہر سی بات ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو بیمار جانور جو کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس کا ہڈیوں میں مغزی نہ ہو اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ اسی طرح خارش زدہ، جسم پر دانے نکلے ہوئے ہیں، واضح ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا، اس کا اگلا یا پچھلا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، جب چلتا ہے تو لنگ مارتا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نابینا، جس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 شرکا قربانی کے لیے شامل ہو سکتے ہیں، اور 7 کے 7 صحیح العقیدہ ہوں، ان کا عقیدہ دوسرا نہ ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور سب کا مقصد قربانی ہو، گوشت حاصل کرنا قطعا نہ ہو۔ جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری، بکرا، چھترا، دمبا وغیرہ، یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی کی جا سکتی ہے، زیادہ کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ یہ بات سنائی دیتے ہیں کرتے ہوئے کہ کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، دادی دادا، نانی نانا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بلکہ کوشش یہ کریں کہ ایک قربانی آپ اپنی طرف سے جب کر لیں، رب نے آپ کو اور مال دیا ہوا ہے، تو آپ دوسری قربانی حضور کی پوری امت کی طرف سے کریں، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے 10 سال تقریباً قربانی فرمائی ہے، اور 10 سال آپ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں، دوسری سرکار کی امت کی طرف سے، بلکہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں، رب نے دیا ہے، تو دوسری قربانی کریں سرکار کی طرف سے۔ مزید رب نے دیا ہے تو سرکار کی اہل بیت، صحابہ کرام، حضور کی ساری امت کی طرف سے، تو رب تعالیٰ آپ کو سب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو قربانی کا بڑا جانور ہے اس کے اندر آپ عقیقہ بھی اپنا شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ قربانی کا گوشت آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا اعزاء و اقربا کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء، فقراء اور یتیموں اور مساکین کے لیے تیسرا حصہ ہوگا۔ قربانی کا گوشت جو ہے کیا ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ مسلم کو ہی گوشت دیں، غیر مسلم ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت کھا کے وہ جائے اور جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، چرچ میں، کلیسا میں، یا وہ اپنے جو ان کے مذہب کے اندر عبادت کرتے ہیں جا کے وہ قربانی کا گوشت عبادت ہے نا، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اپنے دینا بھی ہو
تو اس صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو گوشت دوں گا اور یہ گوشت کھا کے اللہ کرے مسلمان ہو جائے, تو اس نیت سے آپ اسے گوشت دے سکتے ہیں. ایک بات ہمارے عرف کے اندر بہت پائی جاتی ہے کہ قربانی کے دن ہمارے جو بزرگ ہیں دیہاتوں کے اندر, تو میں نے دیکھا ہے لیکن شہروں کا مجھے معلوم نہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو قربانی کا گوشت ہی کھاؤں گا, اس سے ہی آغاز کروں گا. اسے کہیں کچھ کھا لو, کہتے میرا روزہ ہے. یاد رکھیں قربانی کے دن روزہ نہیں ہوتا, یہ رب کی طرف سے ساری مخلوق کی ضیافت ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, اس لیے اس دن روزہ نہیں ہوتا. یہ ایک مستحب عمل ہے کہ اگر آپ کی قربانی جلدی ہو جائے تو قربانی کے گوشت سے آپ اپنے کھانے پینے کا آغاز کیجئے. تو یہ میں نے تھوڑے سے کچھ خاص مسائل آپ کے گوش گزار کیے ہیں. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.